وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 76 سورہ بقرہ آیت نمبر 114۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور اس سے زیادہ اندھیر والا کون ہے جس نے روک دیا اللہ کی مسجدوں کو کہ یاد کیا جائے ان میں اس کا نام، اور کوشش کی ان کی ویرانی میں۔ وہی ہے کہ نہیں ہے ان کو حق کہ داخل ہو ان میں مگر ڈرتے ڈرتے۔ انہی کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ تفسیر اسرفی۔ اور ان اہل کتاب کا یہودی ہو یا عیسائی، اسی طرح ان مشرکین کا کیا منہ ہے کہ دین کا یا جنت کا نام لے۔ ان سب کو معلوم ہے کہ طوطس رومی نے بنی اسرائیل سے بیت المقدس میں جنگ کی تو ان کے جوانوں کو قتل کر ڈالا اور بچوں کو قیدی بنا لیا، توریت کو جلا ڈالا، بیت المقدس کو کھود کر گرا دیا، یہاں تک کہ اسلام آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں نئے سرے سے یعنی نوے سر اس کی تعمیر کی گئی۔ اور جب بابل والا یعنی بخت نصر یعنی کافر بادشاہ مجوسی نے اپنے زمانے میں بنی اسرائیل سے جنگ کی تھی اور بیت المقدس کو ڈھایا یعنی گرایا تھا، تو چونکہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ نبی ابن زکریا نبی کو ان کے عہد زمانے میں شہید کر ڈالا تھا، اسی ضد میں بخت نصر کی مدد یہودیوں کے خلاف بیت المقدس کو ڈھانے میں عیسائیوں نے کی تھی۔ ابھی کتنے دن کی بات ہے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو کعبے میں نماز ادا کرنے نہیں دیتے تھے، حد سے روک دیا تھا۔ یہ بھی تو عبادت گاہ کی ویرانی ہے کہ اس میں کسی کو عبادت سے روک دیا جائے۔ یہ ہے اعمال ان اہل کتاب اور بت پرستوں کے۔ اور اب ان سے کہنے کی بات ہے کہ جس سے زیادہ اندھیر والا غدار سرکش کون ہو سکتا ہے جس ظالم نے بالکل روک دیا خود اللہ تعالیٰ کی مسجدوں عبادت گاہوں کو کس چیز سے روکا؟ اس سے کہ یاد کیا جائے مسجدوں میں ان اللہ تعالیٰ کا نام، اس کا ذکر جلی ہو یا خفی، حلقے میں ہو یا تنہا، درس قرآن ہو یا تعلیم حدیث، بیان موعظت یعنی نصیحت و عبرت ہو یا تبلیغ فقہ و شریعت، توحید الہی کا بیان ہو یا نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو۔ ہر دینی کام جو استحقاق حق ثواب رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت ہے اور اسی کے حکم و شریعت کی اطاعت ہے، اور ہر عبادت الہی بلا شک و شبہ ذکر الہی ہے۔ جس نے کسی عبادت سے روکا اور اس طرح کوشش کی کہ ان مسجدوں کی ویرانی میں وہی ہے کہ جنت میں جانا تو بہت دور رہا، نہیں ہے ان ظالموں کو اس امر بات کا حق کہ داخل ہو ان مسجدوں میں بھی مگر بس ڈرتے ڈرتے چھپ کر کہ کوئی پہچان نہ لے ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ یہ واقعہ کہ بیت المقدس کے ڈھانے کے بعد باوجود اس کے قبلہ اہل کتاب اور مقام حض اہل کتاب ہونے کے اب تک کوئی رومی اور عیسائی آزادی کے ساتھ اس میں نہ جا سکا۔ ٹیکس کا خوف، قتل کا خوف، ان کے بلاد شہر قسطنطنیہ و روم و اموریہ نکل جانے کا ہراس ڈر الگ سے مسلط چھایا ہوا رہا، اور کعبہ سے تو بت پرست ایسا نکالے گئے کہ اب وہاں ان کا سایہ بھی نہیں جاتا۔ ان حرکتوں پر جنت کی ٹھیکیداری کتنی بڑی ڈھیٹائی بے شرمی ہے۔ انہیں جنت سے تو واسطہ نہیں، البتہ انہی کے لیے یہاں دنیا میں غلامی و قتل و قید و غمنامی اور طرح طرح کی رسوائی ہے، اور آخرت کی پوچھو تو انہی کے لیے آخرت میں وہاں کا عذاب ہے۔ کیسا عذاب، کیسا، بہت ہی بڑا جس کا اندازہ نہیں کیا جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔